پریے شوتاگن، اب آئیے ہم قرآن اور وگیان پر سنکشپت میں بات کرتے ہیں، تاکہ یہ بات بھی ثابت ہو سکے کہ قرآن ایشوریہ گرنتھ ہے، مانو رچت گرنتھ نہیں۔ قرآن کوئی وگیان کی پستک نہیں ہے، بلکہ مارگ درشک گرنتھ ہے، پرنتو اس کی 6000 آیتوں میں سے 1000 سے ادھک آیتوں کا سمبندھ وگیان سے ہے۔ قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے ان ویگیانک باتوں کی چرچا کی ہے جس کی کھوج وگیان آج کے یگ میں کر پایا ہے۔ جیسے ایک مثال لیجئے، بھورن کا وکاس۔ پوتر قرآن میں مانو بھورن کے وکاس کی وبھن پرستھتیوں کو اس پرکار بیان کیا گیا ہے۔ سورہ المؤمنون، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر ہم نے اسے ایک سرکشت ٹھہرنے کی جگہ ٹپکی ہوئی بوند بنا دیا، پھر ہم نے اس بوند کو لوتھرا کا روپ دیا، پھر ہم نے اس لوتھرے کو بوٹی کا روپ دیا، پھر ہم نے بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر ماंس چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسرا ہی سرجن روپ دے کر کھڑا کیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رچنا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ آج سے 1450 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں گربھ کا وکاس کیسے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کے لیے پرمان ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں بلکہ ایشوریہ وانی ہے۔ اسی لیے کینیڈا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر مورے ان آیتوں کے سمبندھ میں لکھتے ہیں، ہمارے لیے اسپشٹ ہے کہ یہ تت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی اور سے ہی آیا ہے، کیونکہ بھورن کی کھوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے بعد ہی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے اسپشٹ پرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سندیشتہ ہیں۔ ایک دوسری مثال لیجئے، تکلیف اور کشٹ کھال کو ہوتا ہے، گوشت کو نہیں۔ پروفیسر تیگا سان نے جب سن 1995 عیسوی میں سعودی عرب کے ریاض میں آیوجت ایک سبھا میں قرآن کی اس آیت پر چنتن منن کیا۔ آیت کیا ہے؟ سورہ نساء، آیت نمبر 56۔ اس کے اندر یہ میسج ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم جلد ہی آگ میں جھونکیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیا کریں گے تاکہ وہ یاتناؤں کا مزہ چکھتے رہیں۔ اس آیت پر چنتن منن کرنے کے بعد انہوں نے اپنا وچار ان شبدوں میں ویکت کیا، میں وشواس کرتا ہوں کہ قرآن میں جو کچھ بھی 1400 ورش پورو لکھا جا چکا ست ہے اور آج انیکوں ویگیانک سروتوں دوارا پرمانت کیا جا چکا ہے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہ تھے، اتہ وہ قرآن کے سندیشٹا ہی ہیں، اور انہوں نے یوگ سرشٹا کی اور سے ہی اوترت گیان کو سمست منشیوں تک پہنچایا ہے۔ وہ یوگ سرشٹا اللہ ہی ہے، اس لیے لگتا ہے کہ وہ سمے آ گیا ہے کہ میں گواہی دیتے ہوئے پڑھوں۔ پھر انہوں نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ست پوجنیہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم سندیشتہ ہیں۔ پھر اسی سمے انہوں نے اسلام سویکار کر لیا۔ ایک اور مثال لیجئے، سائنس کہتی ہے کہ وشو گیسی دھاتو سے بنا ہے اور وشو شروع میں دھواں ہی دھواں تھا۔ یہ بات قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ سورہ فصلت، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 11۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس سمے ماتر دھواں تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وشو شروع میں دھواں ہی دھواں تھا؟ اسے پتہ یہ چلا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا گرنتھ نہیں بلکہ اللہ کی وانی ہے۔ اسی طرح ویگیانک اس بات پر سہمت ہیں کہ جیون کی شروعات پانی سے ہوئی ہے اور پانی سے ہی ساری جاندار چیزیں بنائی گئی ہیں۔ یہی بات قرآن نے
آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ یہاں پر بھی وگیان کی بات اسپشٹ روپ میں سامنے آ رہی ہے کہ پانی سے ہی جب ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں اور وگیان کو آج پتہ چل رہا ہے، تو آج سے 1450 سال پہلے اس بات کا ورنن قرآن میں پایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کے لیے پرمان ہے کہ قرآن ایشوانی ہے، اللہ کی اور سے اوترت گرنتھ ہے۔ اسی طرح سائنس نے کھوج کیا ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے ہوتی ہیں، اور اس کا ہلکا سا سرا اوپر ہوتا ہے جو زمین کو ہلنے اور کھسکنے سے بچاتا ہے۔ یہ بات بہت پہلے قرآن مجید میں بتا دی گئی ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین پر پہاڑ بنا دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ اب پرشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرتیک رہس جو وگیان کو اس یوگ میں معلوم ہوئے ہیں، قرآن میں کیسے آ گئے؟ 1400 سال پہلے ایک نبی امی کو یہ سارا گیان کہاں سے آ گیا اور کس نے دے دیا؟ ہر سمجھدار انسان جب ان تتھیوں پر غور کرے گا تو وہ اس پرینام پر پہنچے گا کہ یہ باتیں انسانی سوچ کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن ضرور اللہ کی وانی ہے۔ آدرنیے بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے ہم انت میں قرآن کی شکچھاؤں پر بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا گرنتھ ہے جس کی شکچھائیں ہر یوگ کے لیے ویوہارک آدرش ہیں، اسی لیے وہ اپنے لائے ہوئے دھرم کو دین الفطرہ ارتھات ویوہارک دھرم کے نام سے مانو کے سامنے پرستت کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ قرآنی شکچھاؤں کے مہتو میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ اس کا وشے مانو ہے۔ انسان کے وجود کا ادیش کیا ہے؟ انسان اس دھرتی پر کیوں پیدا کیا گیا؟ اس سنسار کا رچیتا کون ہے؟ اس سنسار کا پالن کرتا کون ہے؟ سرشٹا اور سرشٹی کے بیچ کیا رشتہ ہے؟ یہ سارے ایسے وشے ہیں جن کا سمبند کسی خاص زمانے سے نہیں، کیونکہ اسلام ویلوز کی بات کرتا ہے اور ویلوز کبھی بدلتے نہیں۔ پھر قرآن نے ایکیشورواد، ایشدو تتو اور مرنوپرانت جیون پر بل دیتا ہے، بہودیواد اور مورتی پوجا کا کھنڈن کرتا ہے، گیان پراپت کرنے اور بدھی سے کام لینے کی گھوشنا کرتا ہے۔ اس کا اچھا خاصا وبھاگ اچ آچرن پر بھی سملت ہے۔ وہ اچھے اخلاق جیسے سچائی، امانت داری، نیائیں، وچن پالن، سہانوبھوتی، دیا، ادارتا، ویرتا، گمبھیرتا اور ملنساری پر ابھارتا ہے، اور برے اخلاق جیسے جھوٹ، خیانت، اتیاچار، وچن بھنگ، غیبت، چوری، بھرشٹاچار، سودخوری اور ناپ تول میں کمی کی نندا کرتا ہے۔ یہ وہ شکچھائیں ہیں جن کا مہتو جہاں پہلے تھا وہیں آج بھی ہے۔ اگر آج بھی مانو ان شکچھاؤں پر عمل کرنے لگ جائے تو مانو سماج امن و شانتی سے پریپورن ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قرآن کی شکچھائیں آج کے زمانے کے انوکول نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے انوکول ہیں، اور قیامت کے دن تک قرآن کی شکچھائیں